وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے خوبصورت، کیا خوبصورت بات، خوبصورت بات کہو. کوئی چیز کیسے خوبصورت ہوتی ہے؟ خوبصورتی کو ڈیفائن کریں، بیوٹی کو ڈیفائن کریں. جو چیز دیکھ کے خوشی ہو، سن کے خوشی ہو، جو اچھی لگے، جسے ہر کوئی اچھا ہی کہے. حسن کس کو کہتے؟ بیوٹی کس کو کہتے؟ جو اٹریکٹ کرے، جو اچھی لگے، اور ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اپنی ظاہری شکل میں بھی اور اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے. قولوا للناس حسنا کا کیا مطلب ہے کہ جب لوگوں سے بات کرو تو کیسی بات کرو کہ جو اپنے اسٹائل میں بھی خوبصورت ہو، اس میں نرمی بھی ہو، اور اس کا کانٹینٹ بھی درست ہو. بعض اوقات لوگ دوسروں کو ہنسانے کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتی ہیں؟ جھوٹ. تو ایسی بات قولاً حسنا نہیں ہے، حسن نہیں ہے. حسن وہ ہے جو ظاہر میں بھی خوبصورت ہے اور اپنے حقیقت کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہے. اور یہاں پر حسن کیوں کہا گیا؟ قولوا للناس حسنا، حسن کہنے کا تو نہیں ہوتا، لیکن حسن جو ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر کو جب صفت کے طور پہ لایا جاتا ہے تو وہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے، یعنی انتہائی خوبصورت. بہت تاکید ہے اس میں، اور اس میں عام حالات میں جو گفتگو ہے اس میں بھی خوبصورتی چاہیے، اور خاص طور پر جب دین کی بات آپ کسی کو بتائیں تو اور زیادہ اسے اچھا کر کے بتائیں جو دوسروں کے دل میں اترنے والی ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہو ان کے دلوں میں بات جو دل میں اتر جائے، دل میں اترنے والی بات کرو جو دوسرے کے دل کو لگ جائے، دوسرے کے دل کو چھو جائے، ٹچ کر جائے. وہ ہے خوبصورت بات. دیکھیے اچھی بات کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن ہم کتنے بخیل ہوتے ہیں بعض اوقات اچھی بات کرنے میں، یا نہیں؟ کوئی ہم سے بات کرے کاٹ کھانے کو دوڑیں گے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر تو کچھ پھر اچھی کر ہی لیتے ہیں عزت کے مارے، لیکن گھر میں ذرا سا کوئی ہم کو چھیڑے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹیسٹ ہے کل آپ کا، اور کوئی آپ کو ڈسٹرب کرے کیسے پیش آئیں گے آپ اس سے؟ آپ کچھ کرنا چاہ رہے، کسی کا فون آ گیا، کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ یعنی ایسے وقت میں کسی کا فون آئے جب آپ کو پسند نہ ہو تو اس وقت آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے ذرا اس کو نوٹ کیجئے. آپ کے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں اس کو نوٹ کیجئے. خوبصورت بات جو ہے اس میں اسٹائل بھی اچھا ہو، چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہو. یہ نہیں کہ آپ ویسے بڑے نرم بول رہے ہو اور گھور رہے ہو اور کسی کو اس طرح دیکھ رہے ہو کہ دوسرے ڈر ہی جائے. اور بات یہ ہے کہ بعض اوقات اسٹائل خوبصورت ہوتا ہے اور بات درست نہیں ہوتی، تو اس پر بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اور خصوصی طور پر جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی آپ کسی سے درست بات کریں لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے غلط بیانی نہیں، یا کسی تیسرے شخص کا مذاق نہیں. اور اس میں آواز کا جو چڑھاؤ ہے، اونچ نیچ ہے، وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. بہت مناٹنس نہ ہو، یا پھر یہ کہ آپ ہی بولے نہ جائیں، یا چیخ چلا کے نہیں بولے، کیونکہ قرآن مجید میں سب سے بدترین آواز کس کو کہا گیا؟ گدھے کی آواز کو. عام حالات میں بھی اچھا بولنا چاہیے، مگر دین کی بات کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کیوں؟ ورنہ لوگ دین سے بھاگ جائیں گے. بعض اوقات ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، مگر مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم خود اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ دوسروں کو چبھ جاتی. چبھنے والی باتیں قولاً حسن نہیں ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم ذرا اس کو سنا کے چھوڑیں گے، ہم اس کو بتا کے چھوڑیں گے، ہم اس کو لاجواب کر دیں گے. اور اس میں کیا بہادری کہ آپ خود بہادر بنے ہوئے لاجواب کر رہے ہیں دوسروں کو. یعنی کہ ٹھیک ہے کسی کو دلیل دینا اپنی جگہ ہے، اور دلیل بھی خوبصورتی سے دو. قرآن مجید میں دعوت کا اسلوب کیا بتایا گیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم. جھگڑا کر سکتے ہو لیکن کیسے؟ باللتی ہی احسن. خوبصورت انداز سے جھگڑنا بھی ہے. اچھی بات کے لیے مثال دی جاتی کہ فلاں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں. پھول خوبصورتی کا سمبل ہے نا، کیسی بات کرو جس سے پھول جھڑ رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بہت تکلف اور مشکل لفظ، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. دوسرے کو حیران پریشان چھوڑ دیں، کہا کیا ہے. ایسی بات کریں جو دوسرے کے لیول کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کرتے تھے اس کے لیول پہ کرتے تھے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے. لیکن لیول کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچوں سے بات کریں تو توتلی زبان میں بولنا شروع کر دیں، یا آپ ان سے بگاڑ کے لفظ بولنا شروع کر دیں. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پھر بچے کب تک بچے ہی رہیں گے. طنزیہ اور ظلمانی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرے کو چوٹیں لگانا اور اعتراض کا انداز، اور جب بات کریں تو ایسے جیسے دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں آپ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آرام سے بات کریں کہ جس سے بات دوسرے کو سمجھ میں آ جائے. اس میں بھی تفصیل کافی ہے، تو
اگر آپ مزید پڑھنا سننا چاہیں تو کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. والدین کے اوپر ایک چھوٹا سا کتابچہ والدین ہماری جنت کا سیٹ بھی ہے اور بک بھی ہے، تو اس میں ریمائنڈر کے طور پر احادیث اور آیات جمع کی گئی ہیں. اور اسی طرح گفتگو کا سلیقہ جو ہے اس میں قولوا للناس حسنا کی تفسیر ہے، تو اگر آپ مزید سننا چاہیں تو اس میں سن سکتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.